जी सामाईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर व खैरियत से खुशकुर्म व सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ हार्ट टॉक में आज मैं आपके साथ शामिल हूँ, अब्दुल माजिद जमाल। नॉर्मली ये मोहतरमा आरफा मुजफ्फर जी यहाँ पर बैठी होती हैं, तो आज उनकी सीट मैंने संभाल ली है। मगर हमारे मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात हाज़िरा पर तबसरा करेंगे। मैं कुछ सवालात उनसे करूँगा, वो इसके जवाबात देंगे और आपके और मेरे इल्म में कुछ और इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब मेरे मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और दुनिया भर के तो हालात हाज़िरा पर आपसे चाहूँगा कि कुछ तबसरा करवाएं। मगर हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं पूरी दुनिया के, स्पेशली हमारे कॉन्टिनेंट के ले लें, फिर कॉन्टिनेंट के अलावा फिर अब जब पाकिस्तान का आप जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान का ले लें तो वहाँ पर भी बे इंतहा मिनटों मिनटों में हालात बदल रहे हैं। तो अभी जो हाल में अगर आप देखें तो लोगों को बड़ा इश्तियाक था कि भाई किस तरीके से नए आर्मी चीफ कौन आएंगे, क्या आएंगे, तो इसमें हमने पिछले कई महीने, कई हफ्ते, क्या कई महीने गुजार लिए। ख्यास आराइयाँ हुई कि कौन आएगा, क्या करेगा, चले वो भी हो गया अब। तो मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि नए आर्मी चीफ के सामने अहम तरीन चैलेंजेस क्या हैं? अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम वअन्नल्लाह समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्दो सना रब्बे ताला के लिए और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। माजिद भाई, अभी जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है वो इसी से रेलिवेंट है कि तुम्हें जो कोई अच्छाई पहुंचती है तो वो महज अल्लाह की तरफ से होती है, और जो कोई बुराई पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने सबब से होती है। अभी आपने जो सवाल किया है कि नए आर्मी चीफ के सामने अहम तरीन चैलेंज क्या है, और सबसे पहले ये सवाल भी उभरता है इसके साथ कि इस अदारे को मुकम्मल तौर पर आईनी किरदार के ताबे कैसे किया जाए। यानी पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरियत है और उसका आइन फौज को सियासी मामला में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता, लेकिन कानूनी हदूद के बरक्स फौज की तारीख माशाल्लाह बिलवास्ता मुदाखलत और पसे पर्दा सियासी इंजीनियरिंग की मिसालों से भरी पड़ी हुई है। जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ अपनी आखिरी खिताब में दावा किया था कि गुज़श्ता साल फरवरी में अस्करी क़यादत ने बड़े गौर व खौज के बाद इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया कि अदारा आइंदा सियासी मामलों में कभी मुदाखलत नहीं करेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम फौज वाले इस पर सख्ती से कारबंद हैं और रहेंगे। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये फौज के 70 साल के सियासी किरदार की वजह से है जो कि गैर आइनी था। फिर इस एतराफ़ के बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो फौज को, जो आपने सवाल किया है, कि वो फौज को इसके रवायती मतनाज़ा किरदार से आइनी किरदार की तरफ कैसे मुंतकिल करेंगे। अब मुतनाज़ा किरदार से आइनी किरदार की मुंतकिली के हवाले से इनका अमल गवाही देगा। आइंदा चंद माह में इसका पता चल जाएगा। 75 साल के बाद एक अदालत ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस्लाह की तरफ कदम उठाया है, तो मैं समझता हूँ हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और अगर वाक़ई ये गैर सियासी होना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ पूरा तावन करना चाहिए, और हमें जो सियासी मामलात हैं, वो सियासी फ़ोरम पे जो है उसे हल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये उनका बेहतरीन मशवरा होगा आपके सवाल के जवाब में। तो क्या आप समझते हैं कि फौज मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग रह सकती है? ये बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार आपने क्वेश्चन किया है, और क्योंकि हमारा 75 साल गुज़र ही ऐसे गए, मेरे ख़्याल में फ़िलहाल ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। गो उन्होंने कह तो दिया है, तो ऐसे लग रहेंगे। क्योंकि फ़ौज के कॉर्पोरेट मफ़ादात हैं जो कि अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि कुछ सियासी ताकत अपने पास में रखना फ़ौज की मजबूरी बन चुकी है, और ताकि वो अपने माली मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लिहाज़ा फ़ौज से मुकम्मल तौर पर गैर जानबदाराना किरदार की तवक्को रखना जो है,
وہ غلطی ہوگی۔ تاہم اگر فوج سیاستدانوں کو مائکرو مینج کرنا بند کر دے، چھوڑ دے اور ملک میں آئندہ شفاف انتخابات میں مکمل غیر جانبدار ہو جائے، جس کے بعد حالات یقیناً بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل میں تو یہ کہوں گا کہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ فوج کے خلاف جو بیانیہ اس وقت بن چکا ہے، مطلب ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ اس کی وجہ سے ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے۔ نئی فوجی قیادت اس سے کیسے نپٹے گی؟ آپ بڑے زبردست سوال کر رہے ہیں آج ہم۔ فوج کو اس بحران سے نکالنا نئے چیف آرمی اسٹاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا ہوگا کہ عمران خان کے حامی جنرل عاصم منیر کو کھلم کھلا نشانہ بناتے رہے ہیں اور ان کی کارروائی کو متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ لانگ مارچ بھی اس سلسلے کی کڑی تھی اور اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں باتیں ہوتی رہیں۔ تاہم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تبدیلی ایک بتدریج عمل ہے، ایک گریجول چینج ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے نئی آرمی چیف کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی قیادت میں فوج کا ادارہ اس عہد پر قائم رہے جو اس نے کیا ہے۔ یعنی ادارہ عہد کیا ہے کہ ہم آئندہ جو ہے آئینی کردار ادا کریں گے، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فوج کے خلاف عمران خان حالیہ بیان بازی اور موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف ان کی ایک سخت مہم کی وجہ سے سیاسی تقسیم بھی اس وقت عروج پر ہے۔ آپ نے صحیح کہا، سوال آپ کا بڑا صحیح ہے، اور عوام ناراض اور رائے عامہ دو انتہاؤں پر بٹی ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات اور سیاسی ابتری اور عمران خان کی طرف سے فوج پر امریکہ کے دباؤ پر ان کی حکومت گرانے کا الزام نے صورتحال کو اور گمبھیر کر رکھا ہے۔ عمران خان نے فوج پر جس طرح سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر تنقید کی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ فوج اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرے کہ فوج آئندہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا ہے کہ وہ مائکرو مینج کرنا چھوڑ دے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ شروع ہو جائے گا، تو پھر معاملہ ٹھیک چلے گا انشاءاللہ۔ یہی معاملہ ہے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی کا محور صرف انڈیا تھا، تاہم اب افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد بھی کافی حساس ہے۔ تحریک طالبان پاکستان متحرک ہوتی ہے اور اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک مرتبہ پھر کئی اندرونی خطرات سے گھر گیا ہے۔ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ یہ بھی آپ نے ایک ذاتی بات ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنوبی ایشیا میں بھی خاص طور پہ پاکستان کو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ افغانستان جو کہ کل ہم نے اسے، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جنگ کے اندر پاکستان کا کیا رول رہا ہے۔ پہلے سیکورٹی کا محور صرف انڈیا ہوا کرتا تھا، اب کو کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مغربی سرحد بھی کافی حساس بن گئی ہے۔ تحریک ٹی ٹی پی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے، جس سے پاکستان ایک مطلب پھر کئی اندرونی خطرات سے گر گیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں اس قریب سندھوں کو دوبارہ سر اٹھانے کی اطلاعات بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ہو بھی رہا ہے، اور ملک پر مبنی انتہا پسندی کے خطرات بھی منڈرا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج بلوچستان میں شورش اور خیبر پختونخوا اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکری پسندی کا ایک کامیاب آپریشن کر چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ضد الفساد اور ضرب العضب کے نام سے ہم اپنے بڑے کامیاب آپریشن کر چکے ہیں، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ اتنے بڑے آپریشن جو پاکستانی فوج نے کیے ہیں کسی اور فوج کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب ان عناصر کے خلاف ہماری فوج برس پیکار پوری توجہ تبھی آ سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے سیاسی جو اس کی جو ہے اس سے کنار کشی کا اعلان جو اس نے کر دیا ہے اس پہ پوری طرح عمل کرے، اور سیکورٹی کے ان معاملات پر پوری توجہ دے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نئے چیف نے سب سے پہلا دورہ پاک انڈیا کے اگلے مورچوں کے دورے کے دوران اپنے پیغام سے دے دیا۔ اس نے اپنے اگلے دورے سے کہا کہ وہ انڈیا نے، آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان کے بارے میں اس نے عرضہ سرائی کی تھی، تو پاکستانی چیف نے اگلے مورچے پہ جا کے ہندوستان کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہی فوج نے پہلا کام کیا ہے، اور یہ فوج کے اس عہد کی ایک پہلا زینہ بنتا ہے جو کہ فوج نے کر کے دکھایا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے یا اپنے قانون کے لحاظ سے ان پہ ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میری جو نقص رائے ہے، جنگیں بھی ہو جاتی ہیں تو آدمی بعد میں میز بھی بیٹھتا ہے،
पहली आलमी जंग हुई तब भी मेज़ पे जाके फैसला हुआ। दूसरी जंग हुई, हालाँकि उसके अंदर एटम बम इस्तेमाल किए गए, लेकिन बाद में फैसला तो मेज़ पे बैठ के किया गया। अब भी फैसला मेज़ पे बैठ के होगा, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी आइन के ढाँचे के अंदर रह के बात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने हज़ारों, सैकड़ों कत्ल कर दिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर, उनको भी माफ़ीनामा मिल जाए। फिर तो ये कोई बात नहीं मतलब है। लेकिन वो लोग जो कि बहक गए हैं, जो कि इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन खौफ से चले गए हैं कि उनके साथ बात की जा सकती है, नेगोशिएशन की जा सकती है, पहले हुई भी थी और उसके बाद मेरा ख़्याल है कि उसके खातिर-खाना नताइज नहीं निकले। पाकिस्तानी तालिबान जो थे वो उन्होंने जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को इस्तेमाल किया था। अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने उनकी दरख़्वास्त के ऊपर पाकिस्तान से भी दरख़्वास्त की थी कि आप उनसे बैठ के वैसे वादा कर लें कि इनको पाकिस्तान वापस आने का मौका मिल जाए। तो पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया था, बल्कि बड़ी कुशादा दिली से उन्हें कहा था कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं और कई दौर हुए और बैकडोर चैनल पे भी बातें हुई, लेकिन मेरा ख़्याल वो बात हो नहीं पाई, क्योंकि वो आइन से हट के बातें कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि असला समेत वो वहाँ पे आए, जबकि पाकिस्तान में किसी शहरी को भारी जो कि ममनुआ असला है, उसे साथ रखने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था जी, क्योंकि असला जो है पठान का ज़ेवर है, हमारा ज़ेवर है, इसे साथ रखना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इससे कोई पाकिस्तान अमेरिका नहीं है कि हर कोई असला जाकर खरीद ले, मतलब है। पाकिस्तान इस बात का अभी मुतहम्मल नहीं है कि हर आदमी जो असला लेके फिरता रहे, घूमता रहे, इसलिए वो मादा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आइंदा कोई नर्म शराइत पे बातें होती हैं और अगर पाकिस्तानी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए कोई बात होती है, तो बात होनी चाहिए। मगर डॉक्टर साहब, हमेशा ये कहा गया है कि जो भी दहशतगर्द हैं, चाहे जहाँ पर भी दहशतगर्द हैं और जो भी हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान हो, चाहे कोई और तहरीक हो, वो फॉरेन फंडिंग के साथ चल रही है या किसी और वजह से मदाखलत कर रही है, इस पे ज़रा रोशनी डालें। तो वो तो फिर बातचीत आप जितनी भी कर लें उनसे, तो वो तो उनका तो एक एजेंडा है ना। माजिद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ऐसी तंज़ीमें जो होती हैं वो फंडेड होती हैं, बगैर फंड के तो इतनी भारी तंज़ीम चल सकती ही नहीं मतलब है। आप देखिए ना कि वहाँ पे अपने हैंडल्स को रखना और बातचीत कर सकते हैं, तो बातचीत का फ़ायदा क्या होगा फिर? नहीं, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ। देखिए, बात ये है कि अगर हम मैं पहले तो आपको बता दूँ फंडेड के बारे में बात। पाकिस्तान इस मामले में कई दफ़ा यूएनओ के अंदर शवाहिद के साथ ये साबित कर चुका है कि इनको तमाम फंडेड जो है वो हिंदुस्तान से हो रही है। बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान के वो सेंटरों का बताया गया, वीडियो शहादतें पेश की गई, जो लोग पकड़े गए थे उनका बताया गया, जिन लोगों को हिंदुस्तान में ट्रेनिंग मिली थी, जिन-जिन कैंपों में ट्रेनिंग मिली थी, उनके नाम बता दिए गए। ये सारी चीज़ें दी गई, फिर जो दुनिया की बड़ी कुव्वतें, ताकतें हैं, जो यूरोपीय यूनियन, उसको भी ये बाकायदा शवाहद दिए गए। लेकिन बात ये है कि सब जो है वो यही चाहते हैं कि उनका अपना एजेंडा क्या है। वो इंडिया की बड़ी मार्केट को खोना नहीं चाहते। दूसरी बात सबसे ये है कि वो चाहते हैं कि ये सी पैक जो बन रहा है हमारे यहाँ, पाकिस्तान को इससे तायब किया जाए और पाकिस्तान को इस कीमत के ऊपर उसकी मदद की जाए कि वो चीन से अपनी दोस्ती खत्म कर ले, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि भई जब ये बात कर रहे थे, उनसे बात क्यों की जाए? मैंने कहा कि ये उनसे तो बात नहीं हो रही। बात उनसे हो रही है कि जो कि इनके साथ मुंतकिल हो गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर। और स्वात से बहुत से लोग गाँव के गाँव शिफ्ट हो गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर। जिस तरह अफ़गानिस्तान के लाखों शहरी अब भी पाकिस्तान के अंदर कैंपों में मौजूद हैं, इस तरह बहुत से पाकिस्तानी अब वहाँ पे मौजूद हैं। और वो आदमी जो कि ताइब हो जाते हैं, कि आप देखिए कि यही मामला सऊदी अरब ने किया था। सऊदी अरब ने जो इनके पास जो सऊदीया के जो लड़के नौजवान नस्ल थी, वो जो इस मामले में मुलव्वस हो गए थे, सऊदी ने बाकायदा बुला के अपने तरबीती कैंपों में रखा, उनकी तरबियत की, उन्हें आम शहरी बना के निकाला और आज वो आम शहरी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हमारे यहाँ भी यही प्रोग्राम था कि इनको बुला के इनको अलग से इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए। पहले भी इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, जिसकी वज़ह से ये इन्होंने मुल्क के खिलाफ असला उठाया है और असला उठा के और ये खुदकुश बमबारी ये जितने भी है, ये कोई आसान काम थोड़ा है। यानी बात बाकायदा तौर पे उनको तैयार करना और उनको बताते थे कि भई किस तरह तुम बस खुदकुश हमला करोगे और सीधा जन्नत में हूरें तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। फिर उनको भारी भरकम सरमाया भी उनके माँ-बाप को दिया जाता था। ये सारा काम ये बड़ी एक यानी एक एक ख़ास प्लान के साथ किया गया और हो रहा है मतलब है। इसको रोकना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो लोग कहेंगे हमें हमें ये पाकिस्तान तो कबूल करता ही नहीं है, तो चलो ठीक है, इनके साथ ही चलते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का ये कदम हर मुल्क में ऐसा हुआ है।
سعودیہ نے کیا ہے، بحرین نے یہ کیا ہے، کویت نے بھی یہی کیا ہے، ان کے جو نوجوان آپ کو یاد ہے افغان جنگ میں آ گئے تھے، ان کو بعد میں اپنے معاشرے میں ضم کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے لیے ایک کورسز رکھے گئے، ان کو کیمپوں میں بلایا گیا، ان کی تربیت کرنے کے بعد جو اچھی شہری زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی اپنے شہری کو اس کی تربیت، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو تربیت دے کے اچھا شہری بنا کے اچھے یعنی کاموں کی طرف لایا جائے، اور سوات میں جب آپریشن ہوا تھا تو وہاں پہ یہ کام ہوا تھا اور اس کے بڑے خطرہ خواہ نتائج نکلے تھے۔ اب وہ لوگ جو کہ اس کیمپوں میں نہیں آنا چاہتے، وہ اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پھر بات نہیں ہوگی تو بس ٹھیک ہے، وہ دشمن کے کم میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہے، مطلب پاکستان کے چاروں طرف سے دشمن گھرا ہوا ہے، اور وہ انہیں پتہ چل جائے گا مطلب کیا ہوتا ہے اگر وہ جو بھی میں ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے انسٹیڈ آف لوکنگ آؤٹ سائڈ پہلے ہمیں اندرونی طور پر استحکام نہیں چاہیے؟ اندرونی طور پہ آپ دیکھیں نا افغانستان کے اندر بلوچستان کے اندر شورش چل رہی ہے، وہ اس کے پیچھے بھی ہندوستان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اب تو امریکہ کا بھی نام بڑے کھلے ڈلے لفظوں میں لیا جاتا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ جن جن ملکوں کو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ سی پیک میں مفادات ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور اسی طرح اب دوبارہ جو ہے جیسے میں نے کہا پختونخوا میں اور گلگت میں بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے، پاکستان کو کس وقت معاشی ابتری میں چل رہا ہے اس کا معاملہ، معاشی طور پر پریشانی میں پاکستان ہے، تو چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی اور کیا جائے۔ دشمن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے دشمن ملک کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے تو اسے اور پریشرائز کیا جائے، تو یہی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پریشرائزیشن میں آپ سمجھتے ہیں، تھوڑے دن پہلے میں نے کئی ایسے سنے بھی دیکھے بھی کہ پاکستان ایز این ایٹامک پاور اس کے پیچھے بھی آئیں گے یہ لوگ؟ لازمی بات ہے، ہم اسی لیے ایک دعائی دے رہے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیہ کرنے کی سازش اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان جب اس کو دیوالیہ کر دیا جائے، بینکرپٹ کر دیا جائے، جو کہ اب امکان نہیں ہے۔ ویسے تو خطرات اس سے یہ نہیں کہ خطرات بہت ہیں، خطرات سر پہ منڈا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بینکرپٹ کیا جائے، اور پاکستان سے بینکرپٹ کرنے کے بعد اسے کہا جائے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو کیپ دا مطلب اٹامک بم، اور مطلب یہ تمہارے جو میزائل ہیں یہ ساری ٹیکنالوجی تمہیں اسے کیپ کرنا پڑے گا ہمیں، اور یہ ایک سب سے بڑا خدشہ ہے، اور یہ ایک نیا ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لیے جو ہماری جو اٹامک پاور ہے وہ ایک ڈٹرمنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، مطلب ہمارے ڈیفینس شیلڈ ہے ہماری سب سے بڑی مطلب، اور اس لیے پاکستان جو ہے بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس طرف نہ جائے، لیکن یہ ہے کہ ہماری سیاسی ابتری نے ہمیں معاشی ابتری میں مبتلا کر دیا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ کا صاحب، خدشہ آپ کا خدشہ درست ہے۔ ہاں تو پھر اس میں جو ہماری نئی فوجی قیادت ہے وہ کس طرف ڈھل رہی ہے؟ کہ مطلب ان کو تو پھر مداخلت کرنی پڑے گی نا اس کے بیچ میں، اگر وہ دیکھیں کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف ہے اور ہمارے اٹامک پاور کو خطرہ ہے اب، تو وہ they'll have to take a step in, right؟ یہ سیاسی مداخلت تو نہیں ہوگی، یہ یعنی انتظامی مطلب مشورے دیے جا سکتے ہیں فوج، کیونکہ فوج نے یہ تو نہیں کہا کہ یعنی آپ سے آپ کو انتظامی مشورے نہیں دیں گے، سیاسی مداخلت وہ مداخلت کی گئی کہ تاکہ وہ کسی جماعت کی بیک اپ نہیں کریں گے حکومت میں آنے کے لیے، صحیح، اس طرح صحیح۔ پہلے ہوتی رہی ہے، اس طرح اس کا معاہدہ ہوا ہے، اس کا انہوں نے عہد کیا ہے فوج نے، قاعدہ ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے، ہم جو سیاستدانوں کے جو بیک کرتے تھے مختلف سیاستدانوں کی مطلب وہ نہیں کریں گے، الیکشن میں جو ہم جس طرح مسئلہ انداز ہوتے تھے اس طرح ہم نہیں ہوں گے، یہ وعدہ ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ مطلب کبھی پاکستان کو اگر سلامتی کے طور پر خطرات لاحق ہو گئے ہیں تو فوج جو خاموش رہے گی؟ نہیں، فوج کا تو کام ہی یہی ہے، ملک کی اندرونی سلامتی ہو یا بیرونی سلامتی ہو، اس کے تحفظ کے لیے تو فوج ہماری ہوتی ہے اور قائم بھی ہے۔ ہم نے تو فوج سے بہت سے کام لیے ہیں اور لیتے بھی ہیں، سیلاب آ جائے تب فوج سے کام لیتے ہیں، زلزلہ آ جائے تب فوج سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ بجلی کے میٹر لوگوں نے دوسرے لوگ گوائے ہوتے بجلی چوری کر رہے تھے، اس کو بھی بچانے کے لیے ہم نے فوج کو میدان میں لائے۔ الیکشن صحیح۔ آتے ہیں تب فوج کو لے آتے ہیں، کوئی اور کو کام مظاہرے ہوتے ہیں ان کو فوج میں لے آتے ہیں، فوج کو کہاں نہیں ہم استعمال کرتے خود مطلب، یہی صحیح۔ تو کہا کہ اب سیاسی طور پر یہ خود اتنے مضبوط ہوں سیاسی، اگر یہ چاہتے ہیں، اگر ان کو فوجی مظاہرے پہلے بری لگتی تھی، اور واقعی میں نہیں چاہتا کہ اس آڑ میں فوج کے مطابق کوئی اس کے لیگل پوائنٹ اسے کوئی جائز قرار دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ جو سیاسی حضرات ہیں جن کی ڈیوٹیاں ان کو بھی سمجھ نہ چاہیے نا، ان کو بھی تو اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ تاکہ اس قابل ہو۔ پہلے تو سیاستدان کیا کرتے تھے؟ فوج کو جا کے شکایت لگاتے تھے اور خود دعوت دیتے تھے کہ آپ آ جائیں،
یہ بھی تو کردار ہے نا مطلب سیاسی لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جغرافیائی طور پر اتنے امپورٹنٹ جگہ بنا دی، حالانکہ چھوٹی سی جگہ ہے مگر اتنی امپورٹنٹ جگہ بنا دی ہے کہ بڑی بڑی پاورز جیسے کہ امریکہ اور چین، ان کی بھی دشمنی ایک فوری آزمائش ہے فوج کے لیے. یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے، یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ کچھ معمولی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ سی پیک کا مسئلہ آپ دیکھیں نا. سی پیک کا مسئلہ، یہ سی پیک جو آگے ون روڈ ون بیلٹ سے جا کے جڑے گا، اور یقیناً پاکستان کے لیے سی پیک پروجیکٹ کی ضامن پاک فوج ہے. اس پروجیکٹ کی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ بھارت کو ہے، امریکہ کو ہے، اسرائیل کو ہے، جو اس خطے میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ون ورلڈ کے خواب کو شرمندہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ون ورلڈ جو مطلب ہے یہ ہنری کیسنجر کا جو خواب ہوتا ہے، اور یہ پروجیکٹ کے اس پروگرام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. فوج کو بطور ضامن اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ فوج نے اپنی ضمانت دی ہے چین کو کہ ہم اس کی ضمانت دیں گے. اب وہ دوبارہ شروع، پہلے تو عمران خان کے زمانے میں 3.5 سال میں اس کی رفتار بہت سست کر دی گئی تھی، جان بوجھ کے بہت سست کر دی گئی تھی. لیکن اگر یہ پروگرام کے مطابق چلتا رہتا تو اب تو ہمیں اس کے ثمرات میں موصول ہونے چاہیے تھے سی پیک کے. اب فوج نے دوبارہ، اب پچھلے چند مہینوں سے اس کا کام پھر دوبارہ شروع ہوا ہے، اور چین نے بھی دوبارہ طور پہ اس پہ جو ہے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے. ورنہ چین تو اندر سے ہم سے ناراض تھا کہ یہ کیا انہوں نے مطلب ہے. تو یہ سارا معاملہ تو اب انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے مطلب ہے. اور فوج کا جو سربراہ یقینی طور پہ بات ہے کہ فوج کا، پاکستانی پاک فوج کا اور چین کی فوج کا بڑا قریبی رشتہ ہے آپس کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو عسکری طور پہ بڑے رشتے ہیں ان کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں. ہمارا ایف تھنڈر جو ہے ہم نے چائنا کی توسط سے اشتراک سے بنایا ہے، جو کہ دنیا کا بڑا بہترین ایک جہاز ہے. اور پاکستان بہت سے معاملات میں چین کے ساتھ اس کی مشاورت چلتی ہے، اور اس والے سے پاکستان نئے چیز جو ہے وہ تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. میں آپ سے بتا دیں کہ سیاست میں مادہ ہوا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ سیاسی لوگ خود اپنا گند خود صاف کریں گے. پہلے یہ اپنی لانڈری جو تھی فوج کی ڈرائی کلینر کی لانڈری میں جا کے بھیجتے تھے، اب یہ اپنی جتنی بھی گندی لانڈری ہے یہ خود صاف کریں گے. ڈاکٹر صاحب دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بہت سارے سوالات کروں مگر وقت اجازت نہیں دیتا. بے انتہا شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا ہے. اینڈ ہماری تو دعائیں یہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو بڑا مستحکم رکھے، مضبوط رکھے، طاقتور بنا کے رکھے، اور ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. جو بینکرپسی کی بات آ رہی ہے اس سے ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین اللہم آمین. اوکے ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. اللہ حافظ.